میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے گورنر ہاؤس میں ایک پروکار تقریب کا اہتمام کر کے ایک اچھے جسٹر کا مظاہرہ کیا اور یہ میسج دیا کہ سندھ میں موجود دو بڑی اکائیوں یعنی سندھی اور مہاجر قوم کے درمیان کوئی نا اتفاقی یا تلخیاں نہیں، اور بہت سی تقریبات میں مہاجروں نے خود شریک ہو کر اپنے سندھی بھائیوں سے یکجہتی اور محبت کا اظہار کیا، مگر لگتا ایسا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر بھارت کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے شہر کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اور دونوں قوموں کے درمیان دوریوں اور نفرتوں کو بڑھا کر شہر میں لسانی فسادات کی بھارتی سازش کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ کل کراچی کے مختلف علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں کر کے سندھو دیش کے نعرے لگا کر اور پاکستان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر کے کیا گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت سندھ نے جس رینجرز کو ایک ہفتے پہلے اختیارات میں توسیع دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، وہ کل شاہراہ فیصل سمیت کہیں پر بھی نظر نہیں آئی، اور جس پولیس کو تماشا دیکھنے کے لیے حکومت سندھ نے محدود پیمانے پر اختیارات دے کر ڈپلوائے کیا تھا، اس کے نظارے بھی کراچی والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کلچرل ڈے کی آڑ میں کل جس طرح شہر کو یرغمال بنا کر ملک کو نقصان پہنچانے، خواتین بچوں سمیت شہریوں کو ہراساں کرنے، پولیس موبائل اور ایمبولینسوں پر حملے کر کے توڑ پھوڑ کرنے، دفعہ 144 کے باوجود ہاتھوں میں جدید اسلحے لہرانے، تھانوں کو یرغمال بنانے اور پولیس کو تشدد کا نشانہ بنانے کی سرکاری طور پر مکمل چھوٹ دی گئی تھی۔ شہر کو مفلوج کر کے ان میں خوف و ہراس پھیلانے کی حکومت سندھ کی جانب سے سہولت کاری کو کل دنیا بھر کے میڈیا نے مانیٹر کیا۔ عددی برتری دکھا کر، جدید اسلحہ لہرا کر اور پاکستان کو گالیاں دے کر اگر حکومت سندھ اور سندھو دیش کا خواب دیکھنے والی اس کی بغل بچہ تنظیمیں اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ کراچی کو یرغمال بنا لیں گے یا کراچی کے نہتے اور پڑھے لکھے لوگوں کو خوفزدہ کر دیں گے، تو یہ شاید ان کی بھول ہے۔ کراچی گالی کا جواب گالی سے نہیں، دلیل سے دیتا ہے، کیونکہ ان کی تہذیب، ان کی روایات اور ان کی تربیت گولی کا جواب گولی سے دینا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح عمران خان ملک کا کھلا دشمن ہے اور جس طرح وہ اور اس کی جماعت پاکستان اور اس کی مسلح افواج کے خلاف دنیا بھر میں زہریلا پروپیگنڈا کر رہی ہے، ایسے ہی سندھ میں یہ سندھو دیش کے دہشت گرد پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ یہ دونوں بھارت اور افغانستان کی پراکسیز ہیں، دونوں کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا اور نقصان پہنچانا ہے، اور ان دونوں کی حمایت کھول کر بھارت اور افغانستان کے علاوہ اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ اور اگر کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں سندھ کی نسل پرست حکومت کو مزید فری ہینڈ دیا گیا تو یہ سندھ اور کراچی میں خانہ جنگی کروا کر مہاجروں کو سندھیوں اور پٹھانوں سے لڑوا کر بھارتی عزائم کو تقویت پہنچائی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک پریس کانفرنس سندھ میں موجود بھارتی پراکسیز اور ان کو ملنے والی مالی اور عسکری امداد کے حوالے سے بھی کرنی چاہیے۔ دشمن کے اس نیکسس کو اور بھارت کے اس ناپاک عزائم کو جلد از جلد بے نقاب کرنا چاہیے۔ شاہراہ فیصل پر جس نے پاکستان کو گالیاں دی، سندھو دیش کے نعرے لگائے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے غداری اور ملک دشمنی کے مقدمات قائم کیے جائیں، اور رینجرز پریس کانفرنس میں ان ملک دشمنوں کے مکروہ چہروں کو دکھا کر بھارت اور افغانستان کو واضح پیغام دیں کہ کراچی تو کیا، تمہارا وجود بھی سندھ کے کسی کونے میں برداشت نہیں کیا جائے، اور چن چن کر تمہارے دہشت گردوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اور ساتھ ہی ڈی جی رینجرز کو فلیگ مارچ کر کے کراچی کی عوام کو تحفظ کا احساس دلانا ہوگا۔ بھارتی منصوبہ سازوں کی کمی گاہوں کو سندھ اور کراچی سے مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، کیونکہ کراچی کی فرسٹریشن اور مایوسی اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ ایک معمولی سی چنگاری بھی اسے ایک ہولناک آگ میں بدل دے گی، اور دشمن ایسے ہی وقت کا منتظر ہے۔ خدا را کراچی اور پاکستان کو دشمنوں سے بچائیے۔ آخر میں فرحان جعفری پیکر کا ایک خوبصورت کلام جو شاید انہی کے لیے لکھا گیا ہوگا: مٹی سے وفادار کو غدار بنا کر، یہ کس کو مسلط کیا حقدار بنا کر، انگریز کے نوکر تھے جو صدیوں سے یہاں پر، سنیے گا اس کو، انگریز کے نوکر تھے جو صدیوں یہاں پر، لایا گیا ان لوگوں کو سردار بنا کر،
ये घर के जो मजदूर हैं बन बैठे हैं मालिक, दीमक भी लगाते हैं ये दीवार बनाकर। जो चोर हैं इस देश में बन जाते हैं हाकिम, ये कौन है जो देते हैं सरकार बनाकर। जिसने भी लूटा है मेरे देश को पैकर, उसको किया पेश वफादार बनाकर।